ہم دل کو سجائیں، سردار جہاں ختم رسول سرور عالم، دل ہے کہ تیرے ذکر سے ہم دل کو سجائیں، تو مہدی برحق کو ذرا بھیج دے مولا، ہم مولا کے سنگ مل کے تیرا جشن منائیں۔ آپ جی ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں، سردار جہاں ختم رسول سرور عالم، دل ہے کہ تیرے ذکر سے ہم دل کو سجائیں، تو مہدی برحق کو ذرا بھیج دے مولا، ہم مولا کے سنگ مل کے تیرا جشن منائیں۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ ادھر آئے بیٹا، سامنے آ جائے، پہلی صف میں آ جائے میرے بچوں، آجو آجو آجو، شاباش شاباش، ادھر ہی بیٹھ رہے ہو، ادھر آؤ، اٹھو یار، دونوں بھائی، آپ بھی آؤ، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربت بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر الدوی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب۔ مرشد مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑا خوبصورت اہتمام کرتے ہیں آپ، اور تھوڑے مجمع میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لاکھوں کا کراؤڈ ہے۔ یہ آپ پہ کرم ہے سیدہ کونین کا، 5-6 بندے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک جملہ میں مزید کہنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے وہ بھی شامل ہو جائیں۔ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، مرشد بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھیں۔ آپ کی کیا بات ہے جی؟ بابا جی آپ جی ہیں، چلیں ایک جملہ اور کہہ دیتے ہیں۔ معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ، پوری کائنات کی باغیں عباس کے ہاتھوں میں دینے والا رب، حسین کے قاتلوں کو مختار کے ہاتھ سے مروانے والا اللہ۔ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت بڑا جشن ہے، بہت بڑی رات ہے،
اور آج عام رات نہیں ہے، آج عام دن نہیں ہے، آج ان کی عید ہے جو سارا سال روتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج تو کیمرے ہاتھوں میں ہونے چاہیے، ان کی خوشی کی تصویریں بنانی چاہیے۔ جو سارا سال روتے رہتے ہیں، آج وہ بھی مسکرایا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور محبت اتنی ہے کہ ان کے مسکرانے پہ ہماری عید ہے، عابد کے تبسم پہ ہماری عید ہے۔ تو آج جو آمین نہیں کہے گا اس کی قسمت اور اس کا مقدر ہے۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ جشن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اچھا، جشن کے صدقے میں آپ کو ذرا سی تکلیف دے سکتا ہوں، محسوس تو نہیں کریں گے؟ جسے جشن کی خوشی ہے، جو بیمار بزرگ ہیں چل پھر نہیں سکتے، انہیں چھٹی ہے۔ بزرگ جہاں بیٹھے ہیں، اگر آگے جانے میں تکلیف سمجھے تو انہیں نہیں کہہ رہا، باقیوں سے کہہ رہا ہوں، جسے جشن کی خوشی ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے۔ جنہوں نہیں وہ بیٹھا رہے، مہربانی۔ جنہوں کو بزرگ ہے تو وہ بیٹھا رہے، جڑا چل پھر نہیں سکتا باقی آ جائے، مہربانی۔ بہت شکریہ جی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جشن کی قبولیت کے لیے آخری اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہ بسم اللہ۔ میں آیا ہوں، جشن ہے جناب مختار کا، جشن ہے رسول پاک کا، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کھانا کھا رہا تھا میں، اور شاہ جی نے مجھے کہا ہے کہ جشن کے آغاز میں 4 مشرے جناب سیدہ پہ بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہا ہے، ویسے اچھا ہی کیا ہے۔ جناب سیدہ مرکز اہل بیت ہیں، ہاں وہ مرکز مصدر ہے نا۔ اللہ نے اہل بیت کا تعارف مصطفیٰ سے نہیں بطول سے کرایا ہے۔ اللہ نے زمانے کو یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، اللہ نے کہا یہ بطول کا بابا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، جی یہ کہا ہے یہ بطول کا بابا ہے، یہ بطول کا شوہر ہے، یہ بطول کے بیٹے ہیں جی۔ تو بطول مرکز ہے۔ میں 4 مشرے سیدہ پہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف چلتا ہوں۔ جو خود کو نجاست سے مبرہ نہیں کرتا، خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا۔ اب جسے مبرہ کا معنی نہیں آتا، میں اسے معافی چاہتا ہوں۔ جسے سمجھ آ گئی ہے، بھڑد میں پڑھے لکھے بندے ہیں، تاریخ دان بندے ہیں، اور پچھلی بار ایک بزرگ نے یہاں آ کے منقبت پڑھی تھی، وہ بزرگ غازی کی قسم مجھے آج تک یاد ہے، اتنے خوبصورت چہرہ ان کا اور اتنے خوبصورت وہ کلام پڑھ رہے تھے، مجھے آج تک اس کا نشہ ہے۔ 4تھا مشرہ میں پڑھ رہا ہوں، اور جو ہونا ہے میرے ساتھ ہونا ہے، آپ نے اتنا بولنا ہے جتنا بولنا چاہیے۔ جو خود کو نجاست سے مبرہ نہیں کرتا، خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا۔ ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ، جو دشمن زہرا پہ تورا نہیں۔ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں۔ بابا جی ہاتھ بلند ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ بلند نکلو۔ حیدری جی بیٹا، جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی مرشد۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ۔ نہیں موبائل چلنے دیں۔ غازی عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 9 ربیع الاول ہے، جشن عید زہرا ہے۔ اس سے بڑی کوئی موت نہیں کہ ممبر پہ موت آ جائے۔
مجھے حسین کے بچوں کی قسم، مجھے علی کے فضائل کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی عزت کی قسم، مجھے بطول کی عظمت کی قسم، ایک دن مرنا ہی مرنا ہے۔ یہاں مر جاؤں تو کیا بات ہے، مرنا تو ہے، ایک دن موت آنی ہے نہیں۔ لبوں پہ حسین ہو، لبوں پہ عصمت زہرا ہو، ممبر حسین ہو، غازی کا پہرا ہو، بندہ مر جائے، مرنے کی قیمت ہے۔ دنیا کو کیا پتا ہے ہم موت پہ مر جاتے ہیں، اس واسطے حیدر مر جائیں تو ہوتی ہے ملاقات علی سے۔ میں بسم اللہ کروں، ماننا حسین کو اور موت سے ڈرنا۔ تمہیں پتا ہے یہاں رہ کے تمہیں کیا ملے گا؟ علی مر کے ملتا ہے، حسین مر کے ملتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھی جگہ شفٹ ہو جاؤں۔ مجھے باقیوں کا نہیں پتا، غازی کی قسم ہے میں یہ چاہتا ہوں اگر مجھے موت آنی ہے تو یا ممبر پہ آئے یا مصلی پہ آئے۔ مولا مجھ پہ کرم فرمائے، مجلس میں موت آ جائے، ممبر پہ موت آ جائے تو حق کے زہرا پڑھتے پہ نوید عاشق سیدھا جنت میں ہے۔ غازی کی قسم ہے، جناب عاشق بیہ صاحب نے بھی کہا ہوا کہ نوید زندہ باد۔ آیا تو میں بھی تھا پر تیرے آنے کی کیا بات ہے، جانا حسین کے پاس ہی ہے، تو ایک دن چلا جائے، ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ، جو دشمن زہرا پہ تبرہ۔ کل 4 مشرے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور بھڑت سے کہیں آپ نے کہا ہے جناب سیدہ پہ 4 مشرے پڑھ، میں 4 مشرے اور پڑھ رہا ہوں، اور مجھے بھڑت سے قیمت چاہیے، مجھے قیمت آپ نے لے کے دینی ہے، میں آپ سے استدعا کر رہا ہوں کہ مجھے قیمت چاہیے۔ محمد نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کیوں کہا ہے؟ رسول چاہتے تھے یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہوں۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، بطول کے نوکر ہاتھ بلند کرو، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ جی بیٹا، جی بابا جی، جی صدقے داما، میں نوکر جو، میں نوکر جو۔ بابا جی آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی، تیر سے تبر سے تلوار سے ڈر لگتا ہے، ایک گناہگار کو حبدار سے ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا پڑھ دیا ہے، آپ پیچھے رہ گئے۔ تیر سے تبر سے تلوار سے ڈر لگتا ہے، ایک گناہگار کو حبدار سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کرار کے عباس سے کیا لڑنا تھا جس کو شبیر کے مختار سے ڈر لگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے۔ جی بسم اللہ کریں، جی مالک سلامت۔ تھوڑا جا تسی بھی تمہیں بولو پتر، تھوڑا جو ہاتھ شت لایا کرو، ہاتھ بھی چاہیا کرو تے بولیا بھی کرو۔ آپ بولیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ڈھنگ آ جائے گا بولنے کا، مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جی 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 مالک سلامت رکھیں جی۔ اس نے کرار کے عباس سے کیا، ہاں ہاں ہاں، اچھا میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ کیا بات ہے یار، یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی، ہائے 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 ہائے،
چل چاچا جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، غازی دی قسم میں نہیں پتا وہ میں کتھے پڑھ رہا، میں سجرہ دیا، میں عرص دیا، میں فرش دیا، میں ہوائے چاہ، میں فضائے چاہ، میں خلاص جشن جو ہے میں مشرے پڑھ لگا تے پڑھا تھا لے میں قیمت دیو اے دونوں جہانوں پہ تیرے راز کا پردہ، توحید کے چہرے پہ تیری لاج کا پردہ، اے سمت محمد ہے تو اس سمت علی ہے، زہرا یہ تیرا در ہے یا معراج کا بڑا۔ شاباش شاباش شاباش، ہاتھ جاؤ بھائی جان، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے، جی جس میں نو کر دوں، میں نو کر دوں۔ آتے جا یار، اس نے کرار کے عباس سے کیا لڑنا تھا، جس نے آپ دونوں نے جب یہ ہاتھ اٹھائے تم نے بھی اٹھانے ہیں، جب اس نے کرار کے عباس سے کیا لڑنا تھا، جس کو شبیر کے مختار سے۔ ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امید تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہی تھے۔ اور جڑا نہیں بولے ہمیں تکلیف ہو گئی ہے، اب جو نہیں بول سکا مجھے تکلیف ہو گئی ہے۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی بابا جی، جی چاچا جی، جی بزرگ، جی مالک آپ کو کسی کا محتاج لگ رہا۔ بڑا تھالے ہوں جڑے غازی دے نوکرو ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو۔ او میرا پتر موبائل چھڑ کے ایک باری کلیئر تے کر لے میں غازی دے نوکرہ، موبائل پھڑی رکھی ایک باری کلیئر کر، غازی دے نوکرہ ہوں تو غازی دی قسم ہے، مصرہ میں وہ پڑھنے کا تُسی قیامت تک من داد دیو داد چھوٹی ہے، مصرہ بڑھتا ہے تو میرا مصرہ ضائع نہیں کرنا۔ ہر دور میں ہم اس کے رسالت کے امید تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ وہی تھے۔ کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں۔ جی بھائی جان، جی سب آلی حق 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 حق، ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ حق۔ نوک کر دو مل کے ہاتھ جاؤ بابا جی حیدری، نوک کر دو، میں نوک کرا، آج نعرہ تسی لواؤ تو میں پھر پڑھا گا، نعرہ تسی لواؤ۔ ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امید تھے، تم چھوڑ کے بھاگ آئے تھے، ہم لوگ کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں۔ کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں۔ عرش بری پہ جشن رسالت معاب ہے۔ ایک کو مشرہ مشکل آیا تو تسی چپ بھی کر گئے، پہلا مشکل مشرہ تو تسی چپ کر گئے ہو تو میں نے کرنٹ لگ گیا۔ میں اور سوکھا مشرہ پڑھا اس کو اگلا، عرش بری پہ جشن رسالت معاب ہے، اترا ہوا زمین پہ خود آفتاب ہے۔ آئے 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 بھائی جان، ہاتھ بلند ہونا چاہیے آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی عرش بری پہ غازی دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ با خلیفہ تو بلا فصل پھڑت میری منتہا ہو گئی، اس سے اچھا مجمع مجھے ملک میں نہیں ملا۔ یہ خوش آمد نہیں ہے، یہ عقیدت ہے۔ مصرہ میں پڑھنے لگوں، ایک بچہ بھی چپ رہ گیا، مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ عرش بری پہ جشن رسالت معاب ہے، اترا ہوا زمین پہ خود آفتاب ہے، جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے، عمرانیت سے جس کا تعلق کرا۔ جڑا بندہ شیعہ ہے اس نے بولنا چاہیے علی دے نوکر ہاتھ جاؤ حیدری۔
جشن نبی منانے کا حق ہی نہیں اسے، عمرانیت سے جس کا عمرانیت سے، ہوں میں کی آکھاں میں بولو، اس تو اگے بولنا ہوندہ ہی نہیں، میں کی میں آکھاں میں بولو، تسی غازی دی قسم میں آخری سٹیج میں بول دیو، تو اڈی کیا بات ہے؟ عمرانیت سے جس کا تعلق خراب ہے، ہم نے تاریخ کو جب اور جہاں جیسے پڑھا، جس کا معیار تھا جو ہم نے اسے ویسے پڑھا، منکر حضرت عمران مجھے یہ تو بتا، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا؟ جو نہیں بول سکا وہ بولتا ہی نہیں ہے، جو ہاتھ بلند نہیں ہوا میں ان سے کہنا ہی نہیں ہے، غازی کا نوکر ہاتھ بلند کرو، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے، پڑھت والو تمہیں غازی کی قسم طاقت نہیں بچانی، کم از کم نجف تک آواز جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ علیہ کلند منکر حضرت عمران مجھے یہ تو بتا، میں نے 10 دارمی میں پڑھ کتنا بیٹھا، اے نوے 4 گھنٹے پڑھ جاما، دشمن حضرت عمران مجھے یہ تو بتا، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے؟ ایک مشکل مصرع پڑھا، جس شخص میں کی کراں اتھے آ گیا تھے پڑھنا پہ گیا، جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں۔ بڑا امیر یا بندہ جڑا نہیں پیا بولتا، جڑا جشن بھی امیر بن کے بوے بھائی جان معذرت نال، اس تو بڑا غریب کو نہیں ہوتا۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے بڑھتا لیا دونوں اس جشن دی قسم ہے، جتنی آصف کمال دی قیمت بڑھے میں اتنی قیمت چاہیے۔ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مسلح پہ مسلمان نہیں ہے۔ اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہ۔ ہائے 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 ہائے، مل کے ہاتھ جاؤ بھائی جان سارے، حیدری اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے۔ علی کو سرور کا ذہن لکھ دو، علی سرور ذہن کیا مشکل ہے بھائی، پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سامنے۔ علی کو سرور کا ذہن لکھ دو، نبی کو خالق کا ذہن لکھ دو۔ مرشد امام حسین دے پتران دی قسم ہے، ایک دن دے سید نو پیو سمجھنا، ایک دن دی سید زادی نو ماں سمجھنا، بلکہ ماں تو بھی اتنے سمجھنا، ماں نو دیکھ سکتے ہیں سید زادی کی جوتی بھی نہیں دیکھنی۔ ایک دن کی سید زادی کو ماں سمجھتا ہوں، ایک دن کے سید زادے کو باپ سمجھتا ہوں، نوکروں سیدوں کا اور سیدوں کی جوتی کا صدقہ میرے گھر کا چولہا چلتا ہے، ان کے صدقے میں یہ کپڑے پہن لیتا ہوں، انہی سادات کے ذکر کا صدقہ دنیا میری عزت کرتی ہے، اسی ذکر کا صدقہ میرا پیٹ ہے، میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور اینڈ میں جنت بھی ہے۔ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ مصرع میں سادات، اکثریت سادات کی بیٹھی ہے، مصرع میں پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ اس مصرع پہ بولے میدان محشر میں مصطفیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اس کو سلام کروں گا کہ سرکار آپ کی شان میں نے مصرع پڑھا تھا بھڑت 9 ربیع الاول تقریباً 11 بجنے والے تھے، میں نے مصرع پڑھا تھا اور بھڑت میں مجھے اس کی قیمت دی تھی۔ علی کو سرور کا ذہن لکھ دو، نبی کو خالق کا چین لکھ دو، اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ عین لکھ دو۔ جس غریب کو سمجھ نہیں آئی میں اس کو معذرت چاہنا،
جسے سمجھ نہیں آئی مجھے پتا چل رہا ہے جسے سمجھ نہیں آئی علی کو سرور کا ذہن لکھ دو. میں تاریخی بات کرنے لگوں. علی کو سرور کا ذہن لکھ دو, نبی کو خالق کا چین لکھ دو, اگر یہ چاہو خدا ہو راضی تو میم کے ساتھ عین لکھ دو. جہان بھر کے مورخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاشو, نبی کی سیرت اگر ہو لکھنی قلم اٹھا کے حسین لکھ. جی بھیا, جی بھائی جان, جہان بھر کے مورخوں سے کہو کتابوں میں مت تلاشو, نبی کی سیرت اگر ہو لکھنی قلم اٹھا کے. سارے تھکتے نہیں گئے؟ تھک گئے ہو تو بس کریے. اے پچھلا محلہ تھکتے نہیں گئے؟ پڑھیے, قلم اٹھا کے حسین لکھ دو, قلم اٹھا کے. جی شیعہ حسین حسین ہی کرتے رہتے ہیں. شیعہ سیرت رسول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, مصطفیٰ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, حسین ہی پڑھتے ہیں. ماتم حسین کا, مجلس حسین کی, لنگر حسین کا. یار اب تو کتاب نہیں پڑھتا تو ہمارا قصور تو نہیں, تو قرآن نہیں پڑھتا. بھائی جان آپ جو باہر کھڑے ہیں, آپ جشن دیکھنے آئے ہیں سننے آئے ہیں؟ اندر آئیں, جلدی کریں, آ جائیں آ جائیں, دونوں بھائی آئیں. ان پہ نظر رکھو بھائی, یہ پیچھے تو نہیں جا رہے. میں بسم اللہ کر رہا, میں بھی اہل سنت ہوں, یہ بھی اہل سنت ہیں, ہم بھی تو اہل سنت ہیں. مصطفیٰ کے نوکر آؤ بھائی جان, آپ اہل سنت ہیں, آپ ہماری آنکھوں پہ, آپ ہمارے سر پہ. اگر آپ شیعہ ہیں تو کیا بات ہے, شاید یہ مذاق کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے. اگر اہل سنت ہیں تو اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. شیعہ سنی میں پتہ ہے جو اصل سنی ہے اور اصل شیعہ ہوتا کیا ہے؟ محرم کے ایام ہوتے ہیں, سنی سبیل لگاتا ہے, شیعہ سبیل پیتا ہے. جی جی, سنی سبیل پلانے والا ہے, شیعہ پینے والا ہے. سنی تازیہ صاف کرتا ہے, شیعہ اٹھاتا ہے. سنی بازار صاف کرتا ہے, شیعہ وہاں ماتم کرتا ہے. جو اصل سنی ہے, یہ کوئی تیسری قوم ہے جو ہمیں لڑواتی ہے. جو سنی ہے وہ ہمارے محترم ہیں, وہ آل محمد کے نوکر ہیں. یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو ہمیں آپس میں لڑوا دیتی ہے. غازی کی قسم ہے, سنی ماتمی حلقہ بناتا ہے, شیعہ ماتم کرتا ہے. ہاں یہ بات ہے. یہ جو تیسری طاقت ہے نا, وہ کہتی ہے کہ جی شیعہ حسین حسین ہی کرتے ہیں, یہ سیرت رسول تو پڑھتے نہیں. اب ہمارا قصور نہیں, تو قرآن نہیں پڑھتا, تو حدیث نہیں پڑھتا, تو قول معصوم نہیں پڑھتا, تو تاریخ نہیں پڑھتا, تو کتاب نہیں پڑھتا, تو کم از کم تاریخ تو پڑھ. یہ جو ہم یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک حسین حسین کرتے ہیں, یہ بھی سیرت رسول ہے. یہ جو ہم یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک حسین حسین مرشد کرتے ہیں, یہ بھی سیرت رسول ہے. اب تو نہیں پڑھتا, کتاب نہیں پڑھتا, تاریخ نہیں پڑھتا, تو میرا قصور تو نہیں. کتاب تو پڑھ, تجھے پتہ ہونا چاہیے مصطفیٰ نے کیا کہا ہے. حسین و منی و انا من الحسین سمجھ. حسین و منی جڑا نہ بولے غازی دی قسم, میں اندے کے شکر رکھ دینی بدری کیا بات ہے. حسین و منی و انا من الحسین سمجھ, منی وانا من الحسین سمجھ. نبی حسین یہ ایک دوسرے میں رہتے ہیں. جسے جہان سمجھتا ہے مصطفیٰ حیدر, اسی کو پیار سے ہم سب حسین کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. جسے جہان سمجھتا ہے مصطفیٰ حیدر, اسی کو پیار سے ہم سب. 12 ربیع الاول یہاں بھی مناتے ہیں, 12 ربیع الاول. اب بھائی میرے پاس, میرے پلیز مجھے دیکھنا ہے. اگر آپ تھک گئے تو میں چلا جاتا ہوں, میرے لفظوں کا لہو نہیں کرنا.
میں اس پہ محنت کرتا ہوں، آدھی رات کو اٹھنا پڑتا ہے، مصلی بچھانا پڑتا ہے، لفظ مانگنے پڑتے ہیں، بطول کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، حسنین کا واسطہ دینا پڑتا ہے، پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ گلدستہ بنایا، ترتیب دی، لفظوں کو نوک پلک سنوار کے پھر آپ کو پیش کیا جاتا ہے، پھر آپ وصول نہ کریں تو تکلیف ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول میں کتنے سالوں سے جشن پڑھ رہا ہوں، جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں، گھر سے نکلنے سے لے کے اگلی منزل تک ہر چوک پہ، ہر گلی میں علم ہوتا ہے، ہر ہاتھ میں علم ہوتا ہے، سبز رنگ کا علم ہوتا ہے، ہر مکان پہ، ہر گاڑی پہ، ہر سائیکل پہ، ہر موٹر سائیکل پہ مسلمانوں نے علم تھامے ہوتے ہیں، پرچم اٹھائے ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہر چوک پہ ہوتا ہے، ہر گلی میں ہوتا ہے، ہر چوراہے پہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر موڑ پہ علم ہی علم، سبز رنگ کے پرچم مسلمانوں نے اٹھا لیے ہوتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا تھا یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں، یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں، یہ مسلمان عجب بھیس بنا لیتے ہیں، دو گلے پن کو عقیدت میں چھپا لیتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھنے سے، اس مہینے میں علم وہ بھی اٹھا۔ میں نوکر جو ہوں اور سنی بھائی اچھا ہے نری، ٹوٹ جاتا ہے نکاح جن کا علم دیکھنے سے۔ لو جی مرشد، میں جشن شروع کرنے لگا جی۔ میں نے نظم کہی ہے بھڑت کے لیے، پاکاں دی قسم میں تہاڈی واسطے نمی نظم آکھی ہے، میں جتنا پڑھیا سارا ہی نواں پڑھیا، اے نظم میں تہاڈے واسطے آکھی ہے، تے میں اندروں ڈریا ہویا بھی ہاں، لیکن میرا ڈر اتر گیا، تسی سن دے بڑا اچھا پہ۔ جشن میں پڑھنے لگا ہوں، نئی نظم پڑھنے لگا ہوں، اور میری بالکل جو امید ہے اس کو توڑ نہ دینا۔ میں کہہ رہا ہوں عنوان ہے وہ ذات کہ جو نور ہے سارا۔ بیٹا بولنا ہے میرے ساتھ، ایک سیکنڈ میں دو کام کرنے ہیں، سمجھنا ہے، بولنا ہے۔ عنوان ہے وہ ذات، جاگ بھی پتر جاگ، عنوان ہے وہ ذات کہ جو نور ہے سارا، جو نور ہے توحید کو ہر نور سے پیارا۔ بزرگوں میں جھولی چاہیے ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام رسول پاک دس جشن دا صدقہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرن۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہو تو اللہ سایہ ساڑھے تے قائم رہے، جتنے جوان بیٹھے ہو تسی اپنی ماما نو نصیب ہو، جتنے بچے بیٹھے ہو مولا تو اپنی عزاداری قبول کرن۔ چوتھا مصرع میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگوں غازی کی قسم ہے، اور جو رسولوں نے دعا کی ہے وہی دعا میں کرنے لگوں۔ میں نے کہا عنوان ہے وہ ذات کہ جو نور ہے سارا، جو نور ہے توحید کو ہر نور سے پیارا۔ میں نے اللہ سے کہا یا رب تو اگر بخش دے لفظوں کا سہارا، دل ہے کہ لکھوں آج میں محبوب تمہارا۔ لکھاں سلام نے اس ہاتھ نو جڑا بلند ہویا ہے، اتنے مشکل مصرے تے جب بولے آؤں تھی کیا بات ہے، یا رب تو اگر بخش سدھے ہو کے بھیجو، یا رب تو سدھے ہو کے بھیجو، یا رب تو اگر بخش دے لفظوں کا سہارا، دل ہے کہ لکھوں آج میں محبوب تمہارا۔ میں نے دعا کی ہے، میں نے کہا ہے اس قلب پہ نازل تو محمد کی ثنا کر، کیسے قرآن کی آیات سے کچھ لفظ عطا کر۔ آپ جیو قرآن دی قسم حق ہو گئی ہے تو شاہ کمال کر دیتا ہے۔ اس قلب پہ نازل تو محمد کی، کوئی سنی بھائی ہے تو انہوں سدو، انہوں دسو بس سیرت مصطفیٰ کیسے پڑھتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں سیرت جشن مصطفیٰ کیسے پڑھتے ہیں۔ قرآن سے کچھ، قرآن کی آیات سے کچھ لفظ عطا کر۔ دیکھیے گا اس وقت کی یہ بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، مالک سلامت رکھن۔ اس وقت مرشد، اس وقت کی یہ بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا،
نہ فرش کی چادر تھی نہ ہی عرش بری تھا. ہائے 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 توڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے, توڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے, توڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے. غازی دی قسم اس بندے نو دعا کروں گا جڑا چوتھے مصرے تے بول پیا. اس وقت کی یہ بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا, نہ فرش کی چادر تھی نہ ہی عرش بری تھا, بندے تھے ملائک تھے نہ شک تھا نہ یقین تھا, اللہ تھا موجود مگر وہ بھی وہی تھا. ہائے 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 اللہ اکبر. جی بھائی جان, جی بھیا, جی صدقے جماں, جی صدقے جماں. جو کہتے ہیں نا غلام ہے رسول کے غلام ہے, ہم بھی رسول کے غلام ہیں اور رسول کے غلام پہ واجب ہے. میرے ساتھ بولنا, نہ فرش کی چادر تھی نہ ہی عرش بری تھا, بندے تھے ملائک تھے نہ شک تھا نہ یقین تھا, اللہ تھا موجود. میرے تو پہلے کسی اندر پڑھے ہوئے میں قلم ہی توڑ دے ماں. اللہ تھا موجود مگر وہ بھی وہی تھا. تب دل میں یہ بے دل نے کہا دل کو سجا دوں, میں نور ہوں ایک نور کا شاہکار بنا دوں. آئے ہائے 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 ہائے. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. میں نور ہوں ایک نور کا. بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے. میں یہ جتنا پڑھوں گا نا, قرآن پڑھوں گا, حدیث پڑھوں گا, تاریخ پڑھوں گا, قول معصوم پڑھوں گا, فرمان پڑھوں گا, کتاب پڑھوں گا, ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. میں دمہ تو ثاقبہ کے 17 صفحے اور عربی کو اردو میں ڈھال کے پھر اردو کو نظم میں ڈھال کے آپ کو سنا رہا ہوں. ہاں میں نے ایم اے اسلام یاد کی ہے, ایم اے اردو کی ہے, سلطان الفاضل کی ہے, 11 سال علامہ اعجاز کاظمی کی جوتی اٹھائی ہے, دارالعلوم محمدیہ میں 11 سال پڑھتا رہا ہوں. میں 17 صفحے دمہ تو ثاقبہ کے پہلے 17 صفحے جس باب کا نام ہے تخلیق نور محمد, اس کو 17 صفحات کو ڈھال کے نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں. تب دل میں یہ بے دل نے کہا دل کو سجا دوں, میں نور ہوں ایک نور کا شاہکار بنا دوں. پھر نور نے اس نور سے پردوں کو ہٹایا. جڑا نہیں بول سکیا اس غریب نو پتہ ہی نہیں میں مصطفیٰ دا مہینہ ہے, اس نو پتہ ہی نہیں لگا ہے کہ مرحب نو لمیاں پاس ساڑی فرمائش تھے. تو میں ان کو نہیں پڑھنا. دونوں بھائی کھڑے ہو جاؤ, مہربانی میرے بچے کو بھی لے آؤ, آجو میرے بچے, آجو شاباش, پیچھے نہیں بیٹھو. تو بھی انہوں نے مشورہ دے رہے تھے. ہن ٹھیک ہے, شاباش میرا بچہ. میں نور ہوں ایک نور کا شاہکار بھائی جان مرشد, میں نور ہوں ایک نور کا شاہکار بنا دوں. پھر نور نے اس نور سے پردوں کو ہٹایا, بے آنکھ نے آنکھوں میں وہی نور بسایا. شاباش شاباش شاباش. میں امام حسین دی قسم میں دعا کر رہا ہوں, بڑا تھالے ہوں انشاءاللہ تو حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے. نظم میں نمیہ کیے اتھو واسطے کی تو سب پاس کی تھی, میں پورے ملک جو پڑھا گا غازی دی قسم ہے. پھر نور نے اس نور سے پردوں کو ہٹایا, بے آنکھ نے آنکھوں میں وہی نور بسایا. پھر نور بشیت نے عقیدت سے سجایا. پھر نور تو پتھر رکھ پتھر بولے, مشیت نے عقیدت سے سجایا. اس طرح بنایا کہ محبوب بنایا, اس طرح بنا ڈالا کہ محبوب بنایا. محمد کو بنا کے سامنے رکھ کے اللہ نے کہا, پھر اس سے کہا تم ہو فقط شان ہماری, بے جسم ہے ہم پھر بھی ہو تم جان ہماری. نوکر جوان شاباش شاباش میرا بچہ. مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. آؤ
بتائیں کہ جشن مصطفیٰ کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر اس سے کہا تم ہو فقط شان ہماری، بے جسم ہیں ہم پھر بھی ہو تم۔ بے جسم ہیں ہم، کتنا پڑھ گیا ہوں بھلا؟ بے جسم، شاباش، 3-4 گھنٹے پتر آج میں پڑھنا، میں آج بڑھت فارغ ہو کے آیا، میں آخری جشن ہے، میں تو راتی 1-2 بجے تک وہی پڑھنا جائے، میں 2-3 بجے تک پریشان ہو گئے۔ اچھا پھر اس سے کہا تم ہو فقط شان ہماری، بے جسم ہیں ہم۔ آپ کو ایک مصرع سنا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس سے کہا تم ہو فقط شان ہماری، بے جسم ہیں ہم پھر بھی ہو تم، محبوب کے جب اس نے خد و خال بنائے۔ اچھا، خد و خال سمجھتے ہو؟ یہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ جو سارے نقش ہیں، یہ جو پورا بدن ہے، اسے خد و خال بولتے ہیں۔ اچھا، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوبصورت ہو۔ اور چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اور یار بندہ چاہتا ہے کہ میں جس سے پیار کروں وہ بندہ خوبصورت ہو۔ بندے کی بات ہے، حالانکہ بندہ اپنے ہاتھ سے اپنا محبوب بنا نہیں سکتا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے بس میں ہو، میں نوکر، اگر کسی کے بس میں ہو کہ وہ اپنا محبوب اپنی مرضی کے مطابق بنائے تو وہ کیسا بنائے گا؟ اس کے بس میں تو ہے نا۔ ہم تو نہیں بنا سکتے اپنا محبوب اپنی مرضی سے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا جی، میں بسم اللہ کر لو جی۔ سرکار دا کیک بھی آ گیا، امیر مختار دا کیک آ گیا، اور ربیع الاول دا بھی یہ نہیں سمجھو 5 12 14 72، اے 72 کیک سمجھو۔ پھر کبھی بیٹا میرے تار نہ توڑو، میں پھر کبھی سنا دوں گا، میں سنا دوں گا میرا بچہ۔ چل یار، جشن میں تو نے کہہ دیا ہے تو کیا یاد کرے گا؟ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ۔ علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ اور جرا نہیں بولے، ہمیں تکلیف ہو گئی۔ شاباش شاباش شاباش۔ اگر بس میں ہو تو محبوب کیسا بنانا چاہیے؟ وہ بنا رہا ہے اپنا محبوب کے جب اس نے خد و خال بنائے، آنکھوں میں بھی عین اللہ کے رنگ سجائے۔ تسی ہاتھ نہیں جاندے، مرشد محبوب کے جب اس نے خد و امام حسین دی قسم ہے، اس کیک دی قسم ہے، اس ذکر دی قسم ہے، اس جشن دی قسم ہے، اس ماحول دی قسم ہے۔ اے پاکاں دا قرآن، ذکر دا قرآن میرے ہاتھ سے مصرع لکھن تو بعد کم از کم آدھا گھنٹہ میں خود کہتا رہوں آصف کمال تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ میں خود کو داد دیتا رہوں، خود سناتا رہوں، خود سنتا رہوں، خود داد دیتا رہوں، مجھے نہیں پتا مصرع مشکل ہے۔ آپ بولیں گے یہ بولے نہ بولے مجھے نہیں پتا، آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ سے مجھے دعا مل جائے گی۔ محبوب کے جب اس نے خد و خال بنائے، آنکھوں میں بھی عین اللہ کے رنگ سجائے، سینے میں جو اپنے تھے سبھی راز چھپائے۔ شاباش میرا بچہ، شاباش بیٹا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ محبوب کے جب اس نے خد و خال بنائے، آنکھوں میں بھی عین اللہ کے رنگ سجائے، سینے میں جو اپنے تھے آنکھوں میں بھی عین اللہ کے رنگ سجائے۔ میرے پاس میں سینے میں جو اپنے تھے سبھی راز چھپائے، چہرہ یوں بنایا کہ یہ میں ہی نظر آئے۔ آئے ہائے 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 ہائے،
بڑا تھا لیاؤں تو یہ نسلوں دی خیر ہوئے حسین دی ماں تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے حسین دی مرشد تو انہوں اس سے جشن دی قسم ہے اب تو اڈا اٹھن تو دل کرے تو بہ کے نہیں بولنا میں مصرع اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں سینے میں جو اپنے تھے سبھی رات چھپائے چہرہ جھک بنایا کہ یہ میں ہی نظر آئے پھر کہنے لگا محمد کو پناہ کے پھر کہنے لگا پل بھی جدائی نہ سہیں گے تم ہم میں رہو آج سے ہم تم میں رہیں گے ہائے 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 کہ کہنا ہی میرا جانا ہے حیدری پڑھیں اور پڑھوں مجھے لگا کہ شاید نہیں رکھا پڑھا اور میں تو نہیں دیتا آہو پھر کہنے لگا پل بھی جدائی نہ سہیں گے تم ہم میں رہو آج سے ہم ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اپنے ہی تن کا کی ہو گیا مرشد سرکار مولا تو روکی سید ہونا سید بادشاہ میں صدقے دماں پھر ہسو شسو جی دے آہو ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اپنے ہی اس مصرے تے بھائی امتحان ہے تو اڈا بھی تے میرا بھی ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اپنے ہی تن کا پھر نور نے دیدار کیا نور بدن کا آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اب گھر جا کے سوچنا کہ آصف کمال نے کیا پڑھا ہے ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا آج کی قسم اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے میں ایک بات کرنے لگا ہوں سمجھ آئے تو بولنا ہے ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اپنے ہی تن کا پھر نور کے دیدار کیا نور بدن کا بہنے لگا اس تن سے عرق وجہ عدن کا عرق کہتے ہیں پسینے کو اللہ نے محمد کو بنا کے اپنی نگاہ بے نگاہی سے محمد کو دیکھنا شروع کر دیا اور محمد کے بدن سے پسینہ شروع ہو گیا محمد کے بدن سے پسینہ شروع ہو گیا ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اپنے ہی تن کا پھر نور نے دی بزا کے رہا بیٹھو دیکھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں پرے دیکھ میں مصرع پڑھتا ہوں تجھے قاضی کی قسم اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے ہر نقش بنا بیٹھا وہ جب اپنے ہی تن کا پھر نور نے دیدار کیا بدن کا بہنے لگا اس تن سے عرق وجہ عدن کا توحید نے سوچا کہ پسینہ ہے سجن کا توحید نے سوچا توحید نے سوچا توحید نے سوچا توحید نے سوچا کہ پسینہ ہے سجن کا محبوب کو میں اپنی اداؤں میں چھپا دوں اور اس کے پسینے سے زمانے کو بنا ہائے 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 جی بھائی جان جی سب کے نوکر جو جی مرشد جی محسن شاہ جی مالک کی سلام و حضرت مل کے بھائی سارے حیدری محبوب کو میں اپنی اداؤں میں چھپا دوں آپ اندر آن دے وجہ تھوڑا یا کیا آن دے وجہ میں بسم اللہ کرا توحید نے سوچا کہ پسینہ ہے سجن کا سجن کا توحید نے سوچا کہ پسینہ ہے سجن کا محبوب کو میں اپنی اداؤں میں چھپا دوں میرے پاس دیکھو یار محبوب کو میں اپنی اداؤں میں چھپا دوں اور اس کے پسینے سے زمانے کو
فخلق اللہ من نر کے راس الملائکۃ و من نر کے وجہ اللہ والقلم والکرسی وکواکب والنجوم و من نر کے صدر الانبیاء والمرسلین و من نر کے رجل الارض من الشرق و من الغرب۔ اللہ نے کائنات بنانا شروع کی، پھر سر کے پسینے سے فرشتوں کو بنایا۔ میں تو اسی تھکے تھکے لگ رہے ہو، میں جا رہا ہوں، میں تھکے تھکے تو اسی لگ رہے ہو قسمیں اللہ نعرے تو پتہ لگتا ہے حیدری میں نوکر جو ہوں۔ اچھا چل آؤ پھر آؤ میری طرف دیکھو، میں غازی دی قسم ہے تہاڈی عید کرانے لگا، ایتھے جشن پورا ہو جانا ہے۔ پھر سر کے پسینے سے فرشتوں کو بنایا، چہرے سے فلک اس پہ ستاروں کو سجایا۔ ہائے 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 ہائے، او بندہ لنگر کرنا آیا جڑا نہیں بولیا، اس نے پتہ ہی کو نہیں غازی دی قسم ہے جسم سنوندا بھائی جان جڑا بندہ نہیں بول سکیا۔ پھر سر کے پس اپنے آپ تک توجہ، اپنے آپ تک قابو رکھو، پھر سر کے پسینے سے فرشتوں کو بنایا، چہرے سے فلک اس پہ ستاروں کو سجایا، چہرے سے فلک اس پہ ستاروں کو سجایا، چہرے سے فلک اس پہ بھولا نہیں، میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، چہرے سے فلک اس پہ ستاروں کو سجایا، پاؤں کے پسینے سے زمینوں کو بچھایا، پاؤں کے پسینے سے زمینوں کو بچھایا، پاؤں کے پسینے سے زمینوں کو بچھایا، سینے سے رسولوں کا ہنسی دیر سجایا، سینے سے رسولوں کا ہنسی دیر جا مولوی سے کہے، آصف کمال نے کہا ہے اے جس شاہ کا پسینہ ہی نبی ہو یا ولی ہو، واجب ہے کہ اس شاہ کا پھر خون عالی۔ انت نپ نپ کے نہ اٹھا، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جس شاہ کا پسینہ ہی نبی ہو یا ولی ہو، واجب ہے کہ اس شاہ کا پھر خون، واجب ہے کہ اس شاہ کا پھر خون، میرے پاس ایک یار، واجب ہے کہ اس شاہ کا پھر خون، پھر نور سفر کرتا ہوا عرش بری میں، پہنچا دیا خالق نے اسے اس کے امی میں۔ اور پیچھے رہ گئے ہو، قرآن دا واسطہ جے چنگی گل بھی سنو، غازی دا واسطہ جے پڑھیا لکھیا ذاکر بھی سنو، اس پاسے ٹھیک ہے سارا مولا دا ذکر کر دینے، لیکن کوئی چنگی گل کرے کوئی قرآن پڑھے تو سنو۔ پھر نور سفر کرتا ہوا عرش بری میں، پہنچا دیا خالق نے اسے اس کے امی میں۔ اے آدم کی بات کر رہا ہوں، اور نور مصطفیٰ چلتا چلتا جبین آدم میں پہنچا، جبین آدم میں پہنچا، مصطفیٰ کا نور، اور صرف مصطفیٰ نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہا آنا والی جن میں نور واحد، رسول نے کہا میرا اور علی کا نور ایک ہے، اور پھر مصطفیٰ نے کہا بولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، یعنی آدم کے جبین میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، حسن بھی تھا، حسین بھی تھا، سجاد بھی تھا، باقر بھی تھا، جعفر بھی تھا، کاظم بھی تھا، رضا بھی تھا، تقی بھی تھا، نقی بھی تھا، عسکری بھی تھا، مہدی، یعنی 14 کا نور آدم کی جبین میں تھا۔ بھائی جان سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ تو میں تو نہیں کہہ کر یار جوان بندے ہو، اجے تو تسی بزرگ ہو ہی نہیں، ناراض بھی نہ ہو جائے بیٹھے۔ پھر نور سفر کرتا ہوا عرش بری میں، پہنچا دیا خالق نے اسے اس کے امی میں۔ آیت مجھے ملتی ہے یہ قرآن مبین میں، آیت مجھے ملتی ہے یہ قرآن مبین میں۔ سجدہ ہوا اس نور کو آدم کی جبین میں، سجدہ ہوا اس نور کو آدم کی جبین میں۔ میں غازی دی قسم موت تو نہیں ڈرتا، میں اس قرآن دی قسم میں پہلے دس چکیا، علی دا منکر سڑ دے تے سڑ دے آؤ من گولی مارے، میں منبر حسین پہ کھڑا اور جانا علی کے پاس ہے، میں عقیدہ پڑھنے لگوں تیرا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے۔ سجدہ ہوا اس نور کو آدم
آدم کی جبین میں سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ معصوم فرشتے۔ اللہ کے فرشتے عرش پہ سجدہ کر رہے ہیں، کس کو؟ محمد کو، علی کو، حسین کو، حسن کو، سجاد کو، باقر کو، جعفر کو، صادق کو، کاظم کو، رضا کو، تقی کو، نقی کو، حسن عسکری کو، مہدی کو، علی کو، محمد کو، بطول کو۔ یہ سارے کا سارا نور آدم کی جبین میں تھا، اور معصوم فرشتوں سے اللہ سجدہ کروا رہا ہے۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں، سجدہ ہوا اس نور کا آدم کی جبین میں، اور جاہل وہ عرش پہ سجدہ بھی کرے عین عبادت۔ میں نام تشہد میں پڑھوں عین عبادت۔ وہ عرش پہ سجدہ بھی کریں عین عبادت۔ میں نام تشہد میں پڑھوں۔ بڑی لمبی نظم ہے، آخری 6 مصرے سنو، بہت لمبی نظم ہے، بہت لمبی نظم ہے۔ میں اگلے سال اگر آیا، اگر بشرط زندگی، اگر انہوں نے مجھے کہا پتہ نہیں قسمت میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں جانا ہے، میں یہیں سے شروع کروں گا۔ 6 مصرے اور سنو۔ پھر نور سفر کرتا ہوا طور پہ آیا۔ ہائے 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 ہائے، میں تمہیں محمد اترتا ہوا دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر نور سفر کرتا ہوا طور پہ آیا، موسیٰ کو وہاں جلوہ توحید دکھایا۔ مامانو حیدری۔ پھر نور سفر تو کرتا ہوا طور پہ آیا، موسیٰ کو وہاں جلوہ توحید دکھایا۔ پھر نوح سے ملا، نوح کے سفینے کو بچایا۔ اسے نہیں بولا۔ پھر نور سفر کرتا ہوا طور پہ آیا، موسیٰ کو وہاں جلوہ توحید دکھایا۔ پھر نوح سے ملا، نوح کے سفینے کو بچایا۔ اس نور نے یعقوب سے یوسف بھی ملایا۔ پچھلے بندے ہاتھ چاہو تو منا بھائی تھوڑی کیا بات ہے؟ ایک باری سارے ہاتھ چاہو پچھلے بندے، ایس بندے نہیں چاہے اندھا ہاتھ پھڑ کے بلند کری۔ جی 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 جی۔ پھر نوح سے ملا، نوح کے سفینے کو بچایا۔ پھر نوح سے ملا، نوح کے سفینے کو بچایا۔ اس نور نے یعقوب سے یوسف بھی ملایا۔ یوسف نے جو دیکھا تو کہا صلی اللہ ہے، یہ حسن مجھے اس کے ہی قدموں سے ملا۔ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے؟ آخری بات، آخری منٹ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بابا جی آپ کی کیا بات ہے؟ بابا جی آپ کی کیا بات ہے؟ بزرگ آپ کی کیا بات ہے؟ مولا آپ بزرگوں کو سلامت رکھیں۔ یہ سب آپ کی دعا سے میں لکھ لیتا ہوں، اور بالخصوص میری والدہ اور میرے والد کی دعا، میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کی جوتی کے صدقے میں یہ لکھ لیتا ہوں۔ اور یہ قلم مجھے میری ماں نے مانگ کے دیا ہے امام حسین سے، مولا کی قسم، ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے بڑی مشکل سے یہ قلم مانگا ہے اور مانگ کے مجھے دیا ہے۔ میری والدہ گرامی نے، میری والدہ محترم نے، مالک ان کی عمر خضر جتنی زندگی دراز فرمائے، مالک ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے، مالک ہر عزادار کی ماں کو سلامت رکھے، ہر مالک ہر بچے کے والدین کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کو کہ دوسرا مصرع آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس مصرے پہ بالخصوص مجھے آپ سے دعا چاہیے۔ جیسے لنگر آپ نے خوبصورتی سے کروایا ہے، اسی طرح خوبصورتی سے مجھے داد چاہیے۔ رتبہ اس نظم کو میں نے چھوڑ دیا، وہ بہت پھر آگے لمبی ہو جائے گی۔ ایک مصرع پڑھ کے میں جا رہا ہوں۔ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے۔
رتبہ ختم رسول. پاک امام حسین ایک جشن میں اتنی داد ہوتی ہے جو مجھے مل گئی. اس سے زیادہ داد تو نہیں نہ ہوتی. ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اگر مجمع زیادہ ہو تو ہوتی ہے. اچھا اس سے زیادہ آپ دیں گے؟ پھر میں اس سے بڑا مصرع پڑھوں تو آپ میرے ساتھ بولیں گے نا. میں آپ کو مصرع سنانے لگا ہوں. رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے؟ رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے. جاؤ مولوی سے کہو آصف کمال نے کہا ہے جس کے نائب کو سمجھتے ہوں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا. شاباش 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 شاباش. مولا تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. جس کے نائب کو سمجھتے ہوں خدا کچھ بندے جو بندہ اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہے منہ پہ ہاتھ رکھے. جس کے نائب کو سمجھتے ہوں خدا کچھ بندے اس نے بندوں کے بھلا ذہن میں آنا کیا ہے. خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا. شاباش شاباش. آخری شعر کھڑے ہو کے سننا ہے. آخری شعر یہی کھڑے ہو کے سننا ہے بیٹا. خوف مرحب یہی کھڑے ہو کے سننا ہے. خوف مرحب سے تمہیں غازی کی قسم پھڑک والو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے. خوف مرحب سے جو پھینک آیا تھا خیبر میں علم اس نے غازی تیرے پرچم کو اٹھانا کیا ہے. اپنی تاریخ ولادت ہی جسے یاد نہیں ایسے بندے نے تیرا جشن منا. دونوں ہاتھ بلند کر کے لالی کالندر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک خالق یہ جشن قبول فرما.